الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. سامعین محترم، بھائیو دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں پر ان جمعے کے خطبوں میں نماز سے متعلق گفتگو سن رہے تھے، قرآن و سنت کی روشنی میں اور تائید میں بہت سارے کبار علماء احناف کے اقوال آپ نے سنے۔ نماز کے اختلافی مسائل میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کا اٹل فیصلہ آپ نے سماعت کیا کہ وہ اتنے بڑے بڑے علماء اور احناف کے بہت جید علماء تھے، لیکن انہوں نے جو حق دیکھا اس کا اظہار کیا، اس کو بیان کیا، اگرچہ انہی میں بہت سارے لوگ اس کو نہ ماننے والے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کا اظہار کیا اور یہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ اگر حق ہے تو یہی ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے، اور ہم بھی مجبور ہیں کہ قرآن و سنت کی بات کو تمہارے سامنے پیش کریں، اور انہوں نے پیش کی۔ جو لوگ حاضر ہوتے رہے ان کے لیے اور ان کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح واضح تھی۔ آئیے بھائیو، اب چند باتیں اور رہ گئی ہیں اسی نماز سے متعلق۔ آج میں بہت ہی مختصر خلاصہ اور اس کے بعد جو باتیں رہ گئی ہیں اس کو آپ کے سامنے بیان کر کے اس موضوع کو اللہ نے چاہا تو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اور بہت سارے مضامین اس انتظار میں ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ دیگر موضوعات آپ سماعت کریں گے۔ پیارے بھائیوں، جو اہم مسائل تھے ان میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا، کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو نماز میں 4 جگہ آپ رفع الیدین کرتے تھے، تکبیر تحریمہ کے ٹائم، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، اور تیسری رکعت کے لیے۔ آج انشاءاللہ تیسری رکعت سے متعلق، جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، انشاءاللہ اس کی دلیل سنیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد آپ دعا پڑھتے تھے جس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ پوری دعا، یا سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا۔ یہ دعائیں ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھتے۔ اور مقتدی کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ جب وہ امام کے پیچھے ہو اور امام زور سے پڑھ رہا ہو، یعنی جہری نماز ہو، تو وہ کچھ نہیں پڑھے گا لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا۔ ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایسا لگتا ہے تم میرے پیچھے پڑھتے ہو۔ لوگوں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لا تفعلوا بشیء اذا جہرت، جب میں زور سے پڑھوں کچھ مت پڑھو مگر الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ ضرور پڑھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پھر بھائیو، آمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے آمین کہا کرتے تھے، اس کا بیان بھی سنا کہ آپ نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اور بخاری میں ہے، ان للمسجد للجۃ، مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو بھائیو، اور آپ کے بارے میں یہ بھی آیا کہ آپ مد بہا صوتہ، آپ جب
वलद्दालिन पे पहुँचते थे तो आमीन कहते थे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, लंबी करते थे, यानी आमीन। फिर उसके बाद सूरह फातिहा का बयान आपने सुना अल्लाह के फضل व करम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा इसके बारे में आपने ताकीद की कि सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ो, और उसके बाद आमीन का ज़िक्र आपने सुना। और भाइयों फिर रफ़ैदैन का ज़िक्र सुना। और आज मैं तीसरी रकात, जब आप ज़ोहर की नमाज है, मसलन इशा की नमाज है, मगरिब की नमाज है, यानी वो नमाज है जिनमें दो तशाहुद हैं, तशाहुदुल अव्वल और तशाहुद सानी, आखिरी तशाहुद, पहली तहियात दूसरी तहियात। तो तशाहुद अव्वल जो आप तहियात पढ़ते हैं, शहादत पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप खड़े होते हैं तो आपने रफ़ैदैन करना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ साबित है और बुखारी की रिवायत है, किताबुल अज़ान में है। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इसके रावी हैं, काना इज़ा दख़ल फ़ी स्सलाति कब्बरा व रफ़अ यदै, कि अब्दुल्ला बिन उमर जब नमाज शुरू करते थे तो तकबीर कहते थे, शुरू में तकबीर तहरीमा, और अपने हाथों को उठाते थे। व इज़ा रकअ रफ़अ यदै, और जब रुकू करते थे तो अपने हाथों को उठाते थे। व इज़ा क़ाल समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रफ़अ यदै, और जब समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहते थे तब भी अपने दोनों हाथों को उठाते थे। व इज़ा क़ाम मिन अर्रकअतैन रफ़अ यदै। ये आज का बयान है जो मैं आपके सामने बयान करना था, कि जब आप दो रकात से खड़े होते थे, व इज़ा क़ाम मिन अर्रकअतैन, जब दो रकात से खड़े होते थे दोनों हाथों को उठाते थे, यानी दो रकात पढ़ने के बाद तहियात में बैठे, तहियात की दुआएं पढ़ी, यानी तशहुदुल अव्वल, तहियातुल अव्वल, उसकी दुआएं पढ़ी। उसके बाद जब खड़े होते थे रफ़अ यदै, तो आप अपने हाथों को उठाते थे। व रफ़अ ज़ालिका इब्न उमर इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इब्न उमर इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मरफू करते हैं कि आप भी ऐसे ही करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही करते थे। ये भाइयों एक वो शख्स जो नबी का सहाबी है, बहुत बड़े सहाबी का बेटा है, ख़ुद भी बहुत बड़ा आलिम है, उसका बेटा भी आलिम है, जो नाफ़े उनके बेटे हैं। अल्लाह ने इन सबको दीन की खिदमत के लिए चुन लिया था, उमर बिन ख़त्ताब और ये उनके औलाद, उनका खानवादा। वो बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से पहले, रुकू के बाद, और फिर तीसरी रकात के लिए जब खड़े होते थे रफ़अल यदैन करते थे। इसको बुखारी ने बयान किया है। और इसी तरह अबू हुमैद अस्सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो लंबी एक रिवायत मैंने आपको सुनाई थी, जो कि अबू दाऊद, नसाई वगैरह और तिरमिज़ी में है, उसमें भी इन चीज़ों का ज़िक्र है। और उसमें यह भी ज़िक्र है कि जब अबू हुमैद ने मुख्तसर ये कि कहा था कि 10 सहाबा के सामने मैं नबी की नमाज को ज़्यादा जानता हूँ, उन लोगों ने कहा बयान करके दिखाओ। फिर उन्होंने बयान किया कि आप ऐसा करते थे, रुकू से पहले रफ़अदैन करते थे, रुकू के बाद करते थे। फिर तीसरी रकात के लिए जब खड़े होते थे तहियात से, यानी तहियात पढ़ के तशहुद अव्वल पढ़ कर, तो वह कब्बरा व रफ़अ यदै हत्ता युहाज़िअ बिहिमा मनकिबैहि कमा कब्बरा इंद इफ्तिताह अस्सलाह। इसी तरह रफ़अल यदैन करते थे जैसे आपने शुरू नमाज में की थी, यानी तकबीर तहरीमा के टाइम जैसे आपने रफ़अदैन की थी, इसी तरह तीसरी रकात के बाद, तीसरी रकात के लिए जब खड़े होते थे कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़अदैन की थी। भाइयों ये नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का हाल कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बयान किया है। आइए भाइयों, ये वो मसाइल हैं कि लोग इससे गाफिल हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लोगों तक इल्म वाली बात पहुंचती भी नहीं है, कुछ लोग पहुंचने भी नहीं देते। और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जैसा कि जिनके नाम मैंने लिए, अनवर शाह काश्मीरी हनफ़ी, इसी तरह अब्दुल हई लखनवी हनफ़ी, और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हनफ़ी, बहुत बड़े बड़े किबार उलमा, जीवन जी हनफ़ी, ये सब बड़े बड़े उलमा थे। और भी बहुत सारे नाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरे पास मौजूद हैं। इन सब ने हक़ का बयान किया, हक़ का इजहार किया, इनकी किताबों में लिखा है, और मैं इसको बयान भी कर चुका हूँ कि ये बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। कोई ये ना कहे कि यार तुम बयान करते हो, हमारे उलमा तो नहीं बयान करते।
آپ ہی کے بڑے بڑے علماء نے اس کا اس بات کیا ہے۔ آئیے وہ امور جن سے ہم غافل ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم جب تحیات میں بیٹھتے ہیں، چاہے وہ تحیت الاول ہو، تحیت ثانی ہو، یا تشہد الاول ہو یا تشہد الثانی ہو، ہم اس میں انگلی کو نہیں ہلاتے۔ تشہد کے ٹائم تحیات میں اپنے انگلیوں کو، جو شہادت کی انگلی ہے، اس کو نہیں ہلاتے، اکثر لوگ نہیں ہلاتے، بلکہ جہالت اس قدر پھیلی ہے اور اتنا تعصب بعض لوگوں میں ہے کہ جب کچھ عرب لوگ ایسے علاقے میں گئے جہاں اس طرح کے لوگ زیادہ تھے اور جہاد کے سلسلے میں وہ لوگ گئے تھے بیچارے، تو وہاں جب انہوں نے ایسا کیا تو بعض نے تو ان کی انگلیاں پکڑ کے توڑنا شروع کر دیں۔ یہ حال تھا جہالت کا، معلوم ہی نہیں ان کو کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ اس قدر جہالت ہے، اب اندازہ کیجئے اس سے۔ بخاری وغیرہ میں یہ چیز ثابت ہے، مسلم کے اندر ثابت ہے، جو احادیث کی عظیم کتابیں ہیں، لیکن وہ بیچارے معلوم نہیں ان کو۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں۔ کان صلی اللہ علیہ وسلم یبسط یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب تحیات میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی کو سیدھے پاؤں کے گھٹنے پر رکھتے تھے، اور وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ كَفِّهِ الْيُمْنَى، اور سیدھے ہاتھ کے ساری انگلیوں کو بند کر لیتے تھے، سب کو بند کر لیتے تھے۔ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، اور اس ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے جو انگوٹھے کے ساتھ، ابہام کہتے ہیں عربی میں انگوٹھے کو، یہ پانچواں جس کو اردو میں ٹھنگا بھی بولتے ہیں، اس کے برابر والی کے ساتھ۔ یہ میں نے صرف ٹھنگا، اتنا اچھا لفظ نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے صرف بیان کیا۔ یہ اب مشکل یہ کہ اردو میں اتنے نام نہیں ہیں، ہمارے زبان نہیں ہے اور ابھی اس میں ترقیاں ہو رہی ہیں، اردو زبان آتے ہے آتی اردو زبان آتی ہے آتے بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ اردو زبان بھی آنا اتنا آسان نہیں ہے، آتی ہے۔ تو بھائیو، ہمارے عربی میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا نام خنصر ہے، اس کا نام بنصر ہے، اس کا نام وسطیٰ ہے، اس کا نام سبابہ ہے، اس کا نام ابہام ہے۔ عربی تو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے، دنیا کی ساری زبان اس کے سامنے ہیچ ہے، لیکن اب اردو میں اس کو کیسے بیان کرتا ہوں؟ ٹھینگا جو ہے وہ لفظ بیان کر دیا ہے، ورنہ جو یہ ہے، یہ اس کے ساتھ جو انگلی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَرْمِي بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا، اور اپنی نظر بھی یہاں رکھتے تھے تحیات کے حالت میں، تشہد کے حالت میں، چاہے تشہد الاول ہو یا ثانی ہو۔ بندہ کہاں دیکھے گا؟ سجدے کی جگہ نہیں، اپنی انگلی کی طرف دیکھے گا، انگلی کی طرف دیکھے گا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے نئی بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ صحیح بات ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس انگلی کی طرف دیکھتے تھے اور اس کو ہلاتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، آپ جب اشارہ کرتے تو اس انگوٹھے کو اس کے اوپر رکھتے تھے، ان دونوں کو ایسے ملا دیتے تھے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، وَضَعَ إِبْهَامَ، یہ ابہام ہے نا، یہ انگوٹھا، اس کو بیچ والی انگلی کے پر رکھ دیتے تھے، اس کو اس کے اوپر رکھ دیتے تھے ایسے۔ مسلم کی روایت ہے، وَتَارَةً كَانَ يُحَلِّقُ بِهِمَا حَلَقَةً، اور اس طرح حلقہ بناتے تھے کبھی کبھی آپ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ نسائی ابن جاروت میں بھی ہے۔ وَكَانَ رَفَعَ إِصْبَعَهُ يُحَرِّقُهَا يَدْعُو بِهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس انگلی کو اٹھاتے تھے، اس کو ہلاتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ اس کو ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، ابن حبان نے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، یعنی السبابہ، یہ جو انگلی کا اشارہ ہے شیطان کے اوپر، یہ لوہے سے زیادہ بھاری ہے، نیزے سے زیادہ سخت ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے جب یہ اس کو ہم ہلاتے ہیں۔ یہ میرے باپ کی بات نہیں، میرے کسی استاد کی بات نہیں، میرے کسی مسلک کی بات نہیں، یہ کائنات کے امام فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بات ہے، جن کا انکار کرنا بہت بڑا گناہ بلکہ کفر پہنچ جاتا ہے، جن کا انکار، نبی کی انکار، ہم نہیں مانتے نبی کو، نبی کی بات نہیں مانتے، بات نہیں ماننا آپ کا انکار ہے، یہ وہ نبی کی باتیں ہیں بھائیوں۔ اور سنیے، اور صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِي يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی الإشارة بإصبعه في الدعاء، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي التَّشَهُّدَيْنِ جَمِيعًا، اب دونوں تشاہد میں، تشاہد الاول اور تشاہد الثانی، یعنی ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ بیٹھتے تو اس میں بھی ایسے ہی کرتے تھے، پھر اس کے بعد جب 4تھی رکعت کے بعد بیٹھتے تھے اس میں بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اس کو نسائی نے اور بہقی نے بیان کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دیکھا، وَرَأَى رَجُلًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ، آدمی کو دیکھا کہ وہ 2 انگلی سے اشارہ کر رہا تھا، یہ 2 انگلی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احد یعنی ایک سے اشارہ کرو، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، اور سبابہ کی طرف اشارہ کیا، اس انگلی کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس سے تم اشارہ کرو۔ آئیے اسی طرح ایک اور روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد للتشہد، کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تھے، وضع یدہ الیسرى على رکبتہ الیسرى والیمنى على الیمنى وعقد 53 واشار باصبعہ السبابۃ، کہ پیارے پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر، دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے اور 53 کے گرہ بناتے تھے۔ عربی زبان کے اندر اس طرح کا کوئی اشارہ ہوتا ہے، اور وہ یہ تاجروں کو معلوم ہوتا تھا۔ آج بھی وہ کپڑے کے نیچے سے ہاتھ کر کے جو بیپاری ہوتے ہیں، ہاں جی کتنے کا، تاکہ دوسرے بیپاری نہ سن لے، وہ اشارہ کرتے ہیں، ان کی زبان ہوتی ہے، اس زبان میں بھی ان کی زبان تھی، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اشارہ کرتے تھے جس کو 53 کہتے ہیں۔ اس طرح آپ ایک اشارہ کرتے تھے، 53 بناتے تھے، اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کرتے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت اللہ وقبض اصابعه كله واشار بالتي تل الابهام، آپ ساری انگلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور اس سے، یعنی اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 53 کا ایک ہنسا بن گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو اس ابہام کے ساتھ، یعنی جس کو انگوٹھا کہہ لیں آپ، یا جو دوسرا لفظ پہلے کہا تھا وہ کہہ لیں، اس کے ساتھ جو انگلی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اشارہ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ چند باتیں تھیں جو ایک عرصے سے آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، اور امید ہے کہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں، وہ پیغام، وہ رسالہ، وہ میسج جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متعلق ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات،
جیسے کہ شاعر نے کہا انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، دل سے جو بات نکلتی ہے پرواز رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اس وقت شعر وہ مجھ سے کسی کو یاد ہے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو میں یہی سمجھوں گا کہ یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، اس کے بعد میں آپ کے سامنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق، اطاعت کیونکہ اتنی اہم باتیں سنی ہیں، تو کیا ہم اس کو سن کر نکال دیں، سن ہو جائیں، ایک کان سے سننے دوسرے کان سے نکال دیں، یا جو سنی ہے اس پر عمل کریں؟ آئیے قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ کی اطاعت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سورۃ نساء کی آیت ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے، بہت عظیم شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنا اطاعت قرار دیا ہے۔ تم میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، ایسا ہے کہ تم جیسے میری اطاعت کر رہے ہو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، سورۃ محمد کی آیت ہے، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم رسول کی بات نہیں مانو گے، رسول کے طریقے کو نہیں اپناؤ گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، چاہے کتنے ہی بھاری بھرکم ہو، کتنے ہی لمبے ہوں، اور کتنے ہی دیر سے کیا آپ نے، یعنی بہت ٹائم لگا کے کیا ہے، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر تھا، وہ کام باطل ہے، بیکار ہے، اللہ کے یہاں ذرہ برابر اس کی قیمت نہیں۔ اللہ کے یہاں تو قیمت اسی کی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ وہ سیمپل ہیں، وہ تمہارے آئیڈیل ہیں، ان کے مطابق اپنا عمل لے کر آؤ، اپنا کام لے کر آؤ ان کے مطابق۔ کیوں کہ بھائیو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے بارے میں، اس اسلام کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام کی حفاظت اس طرح کی کہ اس کی حفاظت بندوں سے نہیں کرائی، اس دین کی حفاظت وہ خود کرتا ہے، اور اس زبردست طریقے سے کی کہ پیارے پیغمبر دین کے بارے میں آپ جب گفتگو کریں گے تو آپ اپنی طرف سے نہیں کریں گے، جب تک میں نہیں کہوں گا آپ کی زبان نہیں ہلے گی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا مصطفیٰ دین میں گفتگو نہیں کرتا جب تک اس پر وحی نہیں آ جاتی، جب تک کائنات کے امام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آسمان سے نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں لب کشائی نہیں فرماتے۔ یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ تو آپ کی بتائی ہوئی بات یہ اللہ کی بات ہے، وحی ہے، اسی لیے کہتے ہیں وحی دو ہیں، وحی جلی، وحی خفی، اور عرب کہتے ہیں وحیین، ایک وحی قرآن پاک ہے جو جلی ہے، ایک وحی حدیث پاک ہے جو خفی وحی ہے۔ وحی جو یہ قرآن ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، سنت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بھائیو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اویس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی بیوی خولہ کو کہہ دیا تھا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، زہار کیا ان کے ساتھ، جا تو ان پر حرام ہے، میرا اب تیرا کوئی تعلق نہیں، ایک قسم کو طلاق دے دی۔ اس زمانے میں طلاق اس طرح دیتے تھے عرب لوگ اسلام سے پہلے، انہوں نے یہی چیز اختیار کی اویس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب خولہ آئیں اللہ کے رسول، انہوں نے تو ایسا کر دیا مجھے، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، میری جوانی ختم ہو چکی ہے، یہ بھی بوڑھے ہو گئے، میں بھی بوڑھی ہو گئی، اب میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کیسے زندگی گزاروں؟ انہوں نے تو ایسا کہہ دیا ہے۔ کائنات کے امام خاموش ہیں۔ بھائیو، کیوں خاموش ہیں؟ خاموش اس لیے ہیں کہ ابھی تک اس معاملے میں، اس مسئلے میں اللہ کی طرف سے جو اتھارٹی ہے اصلی،
کوئی آرڈر نہیں آیا، کوئی حکم نہیں ہے، آپ خاموش ہیں، کیا جواب دے؟ کچھ نہیں جواب دیتے۔ مائی خولہ میں کیا کروں؟ اب تو یہ بات ہو چکی ہے، جاؤ۔ وہ جانے لگیں، کائنات کا رب آسمانوں کے اوپر۔ بھائیو اللہ کو مت بھولو، مشکل کتنی بھی مشکل ہو اس کو پکارو۔ مائی خولہ چپکے اللہ کو پکار رہی تھیں، اس ہائی کورٹ سے تو مجھے رد کر دیا گیا، سپریم کورٹ کو پکارتی ہوں، آسمان والے کو پکارتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی گفتگو، خولہ ہے وہ، اس عورت کی گفتگو سن لی جو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی آپ سے آ کر، اور جب آپ نے رد کر دیا، آپ نے کہا میرے پاس کوئی حل نہیں، تو تشتکی الی اللہ، وہ آسمان والے رب کو پکار رہی تھی دل ہی دل میں، اللہ تو میری مدد فرما۔ یہ نکل کے جاتی ہیں، کائنات کے امام کہتے ہیں عائشہ ذرا بلاؤ اس کو، جلدی کرو بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، کہا خولہ تیرے بارے میں آیتیں اتر گئی ہیں، تیرے بارے میں یہ آیتیں اتری ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا ہے، پوری آیتیں موجود ہیں کہ اب یہ اتنے دن کے روزے رکھیں گے، ایسا کریں گے، اور یہ ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے جنا ہے۔ یہ عورتیں اگر کہہ دینے سے ماں نہیں بن جاتی۔ پورا ذکر پھر آگے حکم آیا۔ میرا کہنے کا مقصد کیا بھائیوں، کہ کائنات کے امام لب نہیں ہلاتے جب تک اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں آ جاتا۔ دین اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، اور آج تک یہ دین، جبکہ ہمارے بہت دشمن ہیں، دین اسلام کے، قرآن و سنت کے بہت سارے دشمن ہیں، ہمارے اندر منافقین بھی بہت سارے ہیں، بکاؤ مال بھی بہت سارے ہیں، پیسے کی وجہ سے بک جاتے ہیں، عہدے کی وجہ سے بک جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سپر پاور جو آسمانوں کا رب، زمین کا رب، پوری کائنات کا رب ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ پوری دنیا کی یہ طاقتیں مل کر اس کی ایک آیت کو ابھی تک نہیں بدل سکی ہیں، ایک حدیث کو نہیں بدل سکی اللہ کے فضل و کرم سے۔ جس طرح بخاری تھی اسی طرح ہے، آج تقریباً 1300 سال گزر چکے ہیں، جتنی حدیث کی کتابیں تھی جس طرح ہیں اسی طرح ہیں۔ آپ دنیا کی اور کتابوں کو دیکھیے، اب دیکھیے تورات و انجیل کو، یورپ کی کچھ اور کہتی ہے تو ایشیا کی کچھ کہتی ہے، ہر 50 سال کے بعد، ہر 100 سال کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں اور تحریف ہوتی ہیں، لیکن یہ رب کا قرآن ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج تک جیسے 1438 سال پہلے جس طرح یہ چیزیں نازل ہوئیں اسی طرح آج تک تر و تازہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ محمد مصطفیٰ دین کے بارے میں آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے جب تک میں آپ کو آرڈر نہ دوں۔ اور بھائیو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ وہ قصہ، اس سے پہلے میں قصہ بیان کرتا ہوں۔ ایک کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، ایک نام نہاد مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا، دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ حق یہودی کا تھا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا ہے، رشتہ دار ہے، میرا کلمہ گو مسلمان بھائی ہے، نہیں، حق کس کا ہے؟ یہودی کا بھی ہو تو اس کو حق دیتے تھے۔ کونوا قوامین بالقسط، عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو، اے مسلمانوں کہاں ہیں ہم ان آیتوں سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب بات کرو نا تب بھی بات حق والی کرو، لگی لپٹی مت کرو۔ قولوا قولا سدیدا، یعنی میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، یار اس کا تو اگر میں اتنا کہہ دیا تو اس کا تو گردن کٹ جائے گی، جھوٹ بول دیتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ وَمَن يَكْتُمْ شَهَادَةً فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہوتا ہے، اور دل ہی تو اصل ہے، اگر دل ہی خراب ہو گیا، بدبودار ہو گیا تو سارا جسم ہی بیکار ہو جائے گا۔ اذا فسد
آپ نے فرمایا جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہے۔ تو گواہی کو چھپانا اور جھوٹ بات کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا بھائیو آج ہم مال کھانے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے، دوسرے کی زمین، دوسرے کا پیسہ، اللہ کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے پیسے ہیں، آنکھ بند ہوئی موت آئی، اب سارا پیسہ رکھا ہے اور اللہ کے یہاں حساب ہوگا، اللہ کے یہاں حساب ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا ظلم کیا، کتنے کتنے لوگوں کو تنگ کیا، تکلیفیں دیں، سب کچھ حساب ہوگا۔ نسأل اللہ العافیہ۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ فرما رہے ہیں لوگوں میں تم کو نہ بتاؤں اکبر الکبائر، یہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ لوگوں نے کہا بتائیے، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، شرک کرنا ہے۔ وعقوق الوالدین، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نہیں کرو۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، وقول الزور، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی بات کرنا۔ الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بچیے بھائیو، جھوٹ سے بچیے، مذاق میں بھی جھوٹ مت بولیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، یہ حدیث بیان کر رہے تھے، تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد آپ کہنے لگے، بار بار کہہ رہے کہ وشہادۃ الزور وقول الزور، وشہادۃ الزور وقول الزور، تکرار کر رہے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے تھے لیتہ سکت، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں، یعنی آپ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی کہ آپ کو اتنا غصہ آ گیا تھا، کیونکہ اس میں لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں اس طرح جھوٹ بول کر۔ تو پیارے بھائیوں، اسلام ہمیں یہ حق سکھاتا ہے۔ نبی کائنات نے حق دیکھا، فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، حق ہے، اس کا ہے۔ وہ دونوں نکل کے باہر جا کے کہنے لگے یار چلو ابو بکر عمر کے پاس چلتے ہیں۔ عمر ذرا سخت ہے نا، دل میں کہا کہ وہ نام نہاد مسلمان، منافق، وہ آدمی کہنے لگا، ممکن ہے دل میں تعجب کر رہا ہوگا یہ کیسا نبی کا ماننے والا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنی نبی کی بات تو نہیں مانتا، نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا، یہ تیار ہی نہیں ماننے کے لیے آج ہماری طرح، نبی کی حدیث آتی ہے، سنت آتی ہے، ہم تیار ہی نہیں ماننے کے لیے۔ کہتے نہیں، وہ ہماری دادی نے نہیں کیا، ہماری نانی نے، ہماری برادری، ہماری سوسائٹی، ہمارے فلاں نے، ہمارے ملا مولوی، ہمارے پیر صاحب۔ ارے بھائی سب کو چھوڑ دو، محمد مصطفیٰ کی بات آ جائے تو، کائنات کے امام کی بات آ جائے، پورے کائنات کے لوگوں کی بات کو چھوڑ دو، موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی چھوڑ دو، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار نہ دیکھ کسی کا قول و کردار۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو پہن لو گلے میں توق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ آپ نے سچ فرمایا، لو کان موسیٰ ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں، لوگوں مسلمانوں سنو، اور تم ان کی بات ماننے لگ جاؤ اور میری تم اتباع چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں، ما وسعہ الا اتباعی، تو ان کی بھی نجات نہیں ہوگی جب تک وہ میری تابعداری نہیں کریں، میری تابعداری نہیں کریں۔ تو بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، وہ نہیں مان رہا، نہیں مان رہا، کہا عمر کے پاس چلتے ہیں۔ عمر کے پاس گئے، عمر بات یہ ہے ہم دونوں کا فیصلہ ہے، رسول نے فیصلہ کیا، اب آپ یہ کہتا ہے آپ فیصلہ کیجئے۔ آپ فیصلہ کرنے لگے، سنیے، وہ یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے سن لینا، تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، اب تمہاری مرضی۔ اس کو معلوم تھا نبی کی اہمیت کیا ہے، نبی کی کیا شان ہوتی ہے، تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے کہا ابھی ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں، ابھی صبر کرو۔ اندر گئے، ننگی تلوار لے کر آئے، ننگی تلوار لے کر آئے اور آ کر زور سے اس منافق کے نام نہاد مسلمان کی گردن پہ ماری اور اس کی گردن اتار دی اور کہا ھذا قضاء من لم يرضى بقضاء رسول اللہ، یہ عمر کا فیصلہ ہے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ گردن اتار دی۔ لوگوں نے کہا ارے عمر نے تو مسلمان کو قتل کر دیا، کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کیا، اس کو قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی تفسیر ابن کثیر میں اور بہت سارے
کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے پیارے پیغمبر تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں. نبی کا فیصلہ آ جائے بھائیوں پھر کسی شہر کی طرف, کسی پیر کی طرف, کسی اور عالم اور فقیہ کی اور محدث کی طرف مت دیکھو. کائنات کے امام آمنہ کے لال کا فیصلہ آ جائے سر جھکا دو, مان لو, ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں مومن ہی نہیں ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. جب تک اپنے اختلاف میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر لیتے یہ مومن نہیں بن سکتے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اور دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں, انقباض بھی نہ محسوس کریں کہ یار یہ ایک فیصلہ کیا کیا ہے آپ نے, یہ تو لگتا صحیح نہیں, منہ سے تو مان لیا اندر سے یہ بھی نہیں. انشراح صدر کے ساتھ دل و جان کے ساتھ آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرے تب مومن ہوگا. اللہ فرمائے ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. پیارے بھائیوں یہ آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں یہ احادیث اور یہ آیتیں آپ کو سنائی ہیں. آخر میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل ومن یأبى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو جنت میں جانے سے انکار کرے. بخاری کی روایت ہے یہ. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری بات مانے گا, میری بات مانے گا, میری سنت کو مانے گا, میری حدیث کو مانے گا, میرے طریقے کو مانے گا, جو میرے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہیں, آپ تک پہنچ جاتی ہیں. من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری بات کو مانے گا, اطاعت کرے گا, وہ تو جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ ہے انکار کرنے والا جنت میں جانے سے, وہ انکار کرتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے جنت. تو بھائیو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے رب العالمین حق کو ہمارے سامنے واضح کر دے. اے رب العالمین ہم سب کی مشکل پریشانیوں دور فرما دے. الہ العالمین اپنے پیارے پیغمبر کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد علیہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. پیارے بھائیو اسی طرح مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم انصر اخواننا المسلمین المستضعفین والمجاہدین فی الشام وفی العراق وفی برما وفی کشمیر وفی کل مکان. ساری جگہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے اور ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اے اللہ اس کو ختم فرما اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. اے رب العالمین جہاں ہمارے موحدین کی حکومت تھی سنیوں کی, اللہ دوبارہ وہاں پر ہمارے موحدین مسلمان بھائیوں کی حکومت کو قائم فرما دے. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اے رب العالمین بحرین کی حفاظت فرما, سعودیہ کی حفاظت فرما, جتنے اسلامی ممالک ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما. اے رب العالمین کشمیر کو آزادی نصیب فرما. اے رب العالمین پوری دنیا میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما. الہ العالمین جو دنیا سے چلے گئے میرے مسلمان بھائی اللہم اغفر لهم وارحمهم واعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللہم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.